بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے اور تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ سب تعریفیں اسی کے لیے ہیں۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، آپ سب کو چینل یسرب کے والی میں خوش آمدید۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ایک بار صدقے دل سے درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ ایک نہایت عبرت آموز اور حکمت سے بھرپور واقعہ ہے جو سورہ کہف کی آیات نمبر 60 اور 82 میں تفصیل سے بیان ہوا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک جلیل القدر پیغمبر تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے تورات عطا کی۔ ایک دن انہوں نے بنی اسرائیل میں خطبہ دیا تو کسی نے پوچھا زمین پر سب سے زیادہ علم کس کے پاس ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرے پاس۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہ آئی کہ بغیر نسبت کے یہ بات کی گئی، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی کے ذریعے بتایا کہ ایک بندہ ہے جو آپ سے زیادہ علم رکھتا ہے جسے خضر کہا جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی کہ وہ اس بندے سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں تاکہ اس سے علم سیکھ سکیں، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ایک مچھلی لے کر نکلیں، جہاں وہ مچھلی گم ہو جائے وہی مقام حضرت خضر کی ملاقات کا ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھ اپنے خادم حضرت یوشع بن نون کو لیا اور دونوں روانہ ہو گئے۔ سفر کے دوران وہ ایک مقام پر سو گئے اور مچھلی وہاں زندہ ہو کر سمندر میں چلی گئی۔ بعد میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کھانے کو کہا تو حضرت یوشع کو یاد ہے کہ مچھلی تو وہیں نکل گئی تھی، تو حضرت موسیٰ نے کہا وہی جگہ ہماری منزل ہے، چنانچہ وہ لوٹے اور حضرت خضر علیہ السلام کو وہاں پایا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا اگر میرے ساتھ چلنا ہے تو صبر کرنا ہوگا اور جو کچھ دیکھو گے اس پر سوال نہ کرنا جب تک میں خود وضاحت نہ کروں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ کیا۔ پھر 3 واقعات پیش آئے۔ پہلا واقعہ کشتی میں سوراخ ہو گیا۔ وہ دونوں ایک کشتی پر سوار ہوئے اور حضرت خضر علیہ السلام نے اس کشتی میں سوراخ کر دیا۔ حضرت موسیٰ کو حیرت ہوئی اور فوراً کہا آپ نے اس میں سوراخ کیوں کیا؟ یہ تو مسکین لوگوں کی کشتی تھی۔ تو حضرت خضر نے کہا میں نے کہا تھا نا کہ سوال نہ کرنا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معذرت کر لی۔ دوسرا واقعہ ایک بچے کے قتل کا پیش آیا۔ آگے جا کر حضرت خضر علیہ السلام نے ایک بچے کو قتل کر دیا، تو حضرت موسیٰ پھر صبر نہ کر سکے اور فرمایا آپ نے ایک بے گناہ کی جان لی، یہ تو بہت بڑا ظلم ہے۔ تو حضرت خضر نے پھر کہا کہ آپ صبر نہ کر سکے۔ تیسرا واقعہ ایک دیوار کی مرمت کا آیا۔ وہ ایک بستی میں پہنچے جہاں لوگوں نے مہمان نوازی سے انکار کر دیا، مگر حضرت خضر نے وہاں ایک گرتی ہوئی دیوار کو سیدھا کر دیا۔ حضرت موسیٰ نے کہا اگر چاہتے تو اس پر اجرت لے سکتے، تو حضرت خضر نے کہا کہ اب ہمارا ساتھ ختم، اور پھر ان تینوں واقعات کی حکمت بتائی۔ کشتی کی حکمت یہ بتائی کہ مسکین لوگوں کی تھی اور بادشاہ زبردستی اچھی کشتیوں کو قبضے میں لے رہا تھا، اس لیے کشتی کو عیبدار کیا تاکہ وہ بچ جائے۔ بچے کو قتل کرنے کا جہاں تک معاملہ ہے تو وہ لڑکا بڑا ہو کر اپنے والدین کو گمراہ کرتا، تو اللہ نے چاہا کہ انہیں نیک اولاد دے۔ دیوار کے بارے میں کہا کہ یہ دیوار یتیم بچوں کی تھی، اس کے نتیجے اس کے نیچے خزانہ تھا اور وہ ان کا باپ نیک انسان تھا۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ بڑے ہوں اور خود اپنا خزانہ نکالیں۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کاموں میں بڑی حکمت ہوتی ہے جو ہمیں فوراً سمجھ نہیں آتی۔ بعض اوقات جو چیزیں بظاہر نقصان لگتی ہیں وہ دراصل ہمارے لیے بہتری کے لیے ہوتی ہیں، اور اللہ کے نیک بندے بعض رازوں کو جانتے ہیں جو عام انسان نہیں جانتے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ والسلام۔